السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 5 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاء اللہ عز و جل۔ آج ہم سبق نمبر 5 کو درست مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کو بھی انشاء اللہ عز و جل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی منفرد حامل کا یہ سبق ہے، بڑا ہی پیارا سبق ہے۔ اس کے اندر ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کتنے فیصد درست پڑھتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرا نام ہے ابو سعید محمد امجد روضہ عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راز رضا۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹس باکس میں آپ میسج کر کے آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، بات پوچھ سکتے ہیں۔ سکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور آن لائن ایڈمیشن لے کر بھی آپ درست مخارج سے اپنا قرآن گھر بیٹھے درست کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے سبق نمبر 5، اس کا نام ہے تنوین۔ بعد ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلام بہنیں ہیں، ان کو سبق کا نام بھی نہیں آتا کہ سبق کا نیم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا نام سب سے پہلے جو ہے نا، وہ کوئی بھی کہانی ہے، سٹوری ہے، تو اس کا نام تو ہوتا ہے نا، یہ کہانی ہے، یہ فلاں ہے، تو اس سبق کا نام ہے تنوین۔ اب تنوین کیا ہوتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا، حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں پر صرف حرکات تھی، جیسے یہ سبق نمبر 4 ہے، حرکات ہے۔ اب 1 زبر تھی، زیر پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرکات جو ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے، 2 ہو گئی ہیں۔ اب ڈبل ہونے کی صورت میں اس کا نیم جو ہے وہ تنوین رکھا گیا، تجوید کی روح اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے سبق نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس حرف پر حرکت ہو اس کو منون، اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، یہ حرکت۔ اسی طریقے سے سیم جو ہے، جس حرف پر تنوین ہو اس کو ہم منون کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، آگے چل کر آپ کو یہ بات کام آئے گی۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ کئیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لکھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو مزید ایکسپلین کر کے کئیوں کے دل کے اندر سوالات ہوتے ہیں، یہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو آئیے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، شاید کسی کے لیے نئی بات ہو اور کسی کے پہلے سے معلوم ہو۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ میں اسکرین کو تھوڑا مزید جو ہے وہ زوم کے اندر کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیے یہاں پر جیسے یہ انہوں نے مثال دی ہے، یہاں پر اگزامپل، حمزہ 2 زبر ان اور حمزہ نون زبر ان۔ اب یہ تنوین ہے، یہاں پر اس کی ساؤنڈ اور اس کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے، سیم ٹو سیم، ان اور یہ بھی ان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زیر کے ساتھ یہ حمزہ 2 زیر ان اور حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ یعنی جب ہم تنوین کو ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے، جو ٹنگ ہے، یہ نون کے مخرج پر لگتی ہے جا کر۔ جیسے میں نے کہا حمزہ 2 زبر ان، اب زبان لاسٹ پر جا کر جو رکتی ہے وہ ہماری زبان نون کے مخرج پر، جیسے تا 2 پیش تن، آخر پر دیکھیں ہماری زبان جو رکی ہے
وہ نون کے مخرج پر تن اوپر تالو کی جانب لگ گئی، تین اوپر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر نون کو ادا کریں، یہ نون ساکن ہے، حمزہ نون زبر ان، یہاں بھی سیم ہے، اس کو ادا کریں حمزہ دو زبر ان، تو یہاں بھی زبان وہیں لگی، یعنی ساکن اگر نون ساکن کو ادا کریں تو بھی زبان وہیں پر جا کر لگتی ہے، اور تنوین کی آواز جو ہوتی ہے وہ بھی نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو تنوین ہے اس کے اوپر جو زبر آ رہا ہے، مزید اس کو میں تھوڑا اور زوم کرتا ہوں آسانی کے لیے، یہ جو تنوین ہوتی ہے اس کے اندر جو اوپر دوسرا زبر لگا ہوا ہے یہ اصل میں نون ساکن کا زبر ہے، ٹھیک ہے، اس الف پر ایک ہی زبر ہے، اس کو اگر آئی یہ دوسرا جو زبر آ رہا ہے تنوین کا، یہ دوسرا زبر جو ہے یہ نون ساکن کا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اگر میں اس کو اوپن کروں، کھولوں اس کو، اس تنوین کو اگر اوپن کروں تو مجھے یوں لکھنا ہوگا اس کو، حمزہ نون زبر ان۔ اگر میں یہاں سے یہ تنوین غائب کر دوں اور اس حمزہ کو ان پڑھنا چاہوں تو یہاں مجھے ایک اور زبر لگانا ہوگا، ان، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اوپن کر کے لکھوں تو پھر یہاں پر میں نون کو لکھوں گا، جیسے حمزہ دو زیر ان ہے، یہ تنوین کے ساتھ ہے، اگر اس کو کھولوں میں مزید ان لکھوں تو میں یوں لکھوں گا ان، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حمزہ دو پیش ان، اگر اس کو اوپن کر کے لکھوں میں، کھولوں تو پھر مجھے یوں لکھنا ہوگا حمزہ نون پیش ان۔ تو پتہ یہ چلا جو تنوین ہے اس کے اندر ایک نون ساکن ہوتی ہے، تنوین کے اندر ایک نون ساکن ہوتی ہے، تنوین کے اوپر سمجھیں کہ یہ جو دوسری زبر آ رہی ہے یا دوسری زیر آ رہی ہے یہ اصل میں یہ نون ساکن ہی کی ہے، جو تنوین کے اوپر دوسری زبر ہے یا دوسری زیر ہے یا دوسری پیش ہے یہ اصل میں نون ساکن کی ہے، یعنی اس کے اندر ایک نون ساکن بھی چھپا ہوا ہے تنوین کے اندر، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو اگر آپ کو نہ سمجھ آئے آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے یا ان باکس میں میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مزید ایکسپلین کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات آپ کو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ جی، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ اب یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، تنوین جب بھی آئے گی نا یہ کلمے کے آخر میں آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں مثال احدن، اب یہ تنوین جو آ رہی ہے یہ پورا کلمہ ہے، ورڈ ہے، اور اس کے آخر پر آ رہی ہے، شروع میں نہیں تنوین آ سکتی کہ یہاں حمزہ کے اوپر شروع کے اندر کسی کلمے کے شروع میں تنوین لگا دیں، ہا پر تنوین لگا دیں تو پڑھا کیسے جائے گا؟ حمزہ دو زبر ان، ہا زبر ہا، ان ہا، دال دو زبر دن، ان احدن، ایسا تو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ تو تنوین جب بھی آتی ہے کسی کلمے کے آخر پر آئے گی، مارودن، یہاں پر بھی دیکھیے آخر پر تنوین ہے، ثامانین، یہاں پر بھی لاسٹ پر تنوین ہے۔ اور مثال دیکھ لیجئے، سبق نمبر ہمارا جو 10 ہے وہاں سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سبق نمبر 10 یہ دیکھیے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، شاکورن، یہاں بھی تنوین جو ہے وہ را پر آخر پر ہے۔ اور دیکھ لیجئے شہود، یہاں بھی تنوین لاسٹ پر آ رہی ہے، کریمن، بہت ساری مثال ہے۔ تنوین آئے گی تو کسی کلمے کے آخر پر آئے گی، شروع میں یا درمیان میں نہیں آتی کلمے کے، تنوین جب بھی آتی ہے کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تو اس میں دو ہی پوائنٹ ہے یہ سمجھنے والے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، بس اس میں اور کوئی بھی بات سمجھنے والی نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، یہ لاسٹ پر ایک لکھا ہوا ہے کہ زبر کی تنوین کے ساتھ
کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. یعنی تنوین دو زبر کی تنوین یہ ہوتی ہے، زبر کی تنوین. دو زبر ہے تو اس کو بولیں گے زبر کی تنوین. ٹھیک ہے، زبر ہے نا، تو زبر کی تنوین کا مطلب ہے کہ تنوین دو، زبر یہ ایک زبر ہے، اس کو تنوین بنانا ہو تو دو کر دیں، اس کو تنوین بن جائے گی. تو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف، یہ دیکھیں یہ ساتھ زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، اور کہیں پر یا لکھا ہوتا ہے، جیسے یہ یا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اور بھی آگے چل کر آپ کو یہ ملے گا. جیسے سبق نمبر 10 ابھی ہم نے کھولا تھا تو اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا. جیسے یہ دیکھیں شاکورن، یہ دو زبر کی تنوین ہے، ساتھ میں الف ہے، تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے. با دو زبر بن، یہاں بھی الف ہے، یہ دیکھیں یہاں بھی الف ہے. تو تنوین کے ساتھ بعض اوقات یہاں نہیں ہے. تا دو زبر تن، گول تا اس کے ساتھ نہیں ہے. زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں لکھا جاتا ہے اور کہیں نہیں لکھا جاتا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے. ہجے جب کریں گے تو تنوین کا بعض لوگ لیتے ہیں نام اس کا تا الف دو زبر تن، تو ایسا نہیں کرنا. جی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے اب اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا دو زبر تن، اب یہاں پر الف نہیں پڑھنا، تا الف دو زبر تن ایسا نہیں، صرف تا دو زبر تن. تا دو زیر تین، تا دو پیش تن. اب اس کو رواں پڑھیں گے، تن تن تن. اب یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی غلطی تو بعض لوگ ہجے کرتے ہیں تو وہ درست نہیں کرتے، وہ یوں پڑھ رہتے ہیں تا دو زر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. جو گھروں کے اندر عمومی طور پر پڑھایا جاتا ہے نا، وہ یہی ہے. تا دو زرتن، دو زرتن، تا دو زرتن، تا دو پیشتن، تن تن تن. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آگے چل کر بہت ساری دوزر. دوزر کیا ہوتا ہے؟ دو زبر ہم نے سنا ہوا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش. تو دو زبر بولے نا. دوزر کیا ہوتا ہے؟ دوزر، دو زیر، دو پیش. بڑے آرام سے پڑھیے. تا دو زبر تن، بھائی ٹھیک ہے. اس کو جلد بازی میں پڑھنا کیا کوئی انعام مل جائے گا، میں کوئی وارڈ ملے گا بھائی بہت جلدی پڑھ رہا ہے؟ جلدی نہیں پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو. تو بڑے آرام سے ادائیگی کیجئے. اگر آپ نے قرآن واقعی درست کرنا ہے، اگر فارمیلٹی پوری کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے جی قرآن پڑھ لیا، میں نے قاعدہ پڑھ لیا ہوا ہے، تو پھر جتنا مرضی تیزی پڑھیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پوچھا جائے گا بروز قیامت ہاں بھی صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. تو جیسا قرآن نازل ہوا ویسا پڑھیے. جو سکھانے والے ہیں جید اچھے جو قرآ حضرات ہیں ان سے پڑھیے، ایسوں کے پاس نہ پڑھیے جو آپ جن کا خود بھی درست نہیں ہے اور آپ کو بھی غلط طریقے سے وہ سکھا رہے ہیں. تلاش کیجئے، ڈھونڈیے. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا سکول چوز کرتے ہیں، ایسے کچھ اچھا قرآن کا قاری جو ہے وہ تلاش کیجئے جو قرآن درست پڑھاتا ہو. یہ میرا ناقص مشورہ ہے، ناقص تو نہیں کہہ رہے بلکہ اچھا مشورہ دے رہا ہوں، اچھا ہی کہنا چاہیے، لیکن اس کو مان لے تو ٹھیک ہے. تو دیکھ لیجئے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں خود قرآن نہیں آتا ہوتا، ہم چوز کیا کریں گے کہ وہ قاری اچھا پڑھ رہا ہے، یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہے. تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے کچھ اچھا کیجیے اپنے بچوں کے لیے کہ اچھا سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. جی تو تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن. اچھا بعض لوگ یہ تا کو نا درست ادا نہیں کریں گے، یہاں پر جلد بازی کریں گے. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن. یعنی اس کی جو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے نا، تا یہ بھی مکمل نہیں کرتے. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر. ہر حرف کو ایک ہی لیول پر لیا ہوا ہے، ایسا نہیں. سبق نمبر 1 میں جو آپ کو تا کی ادائیگی بتائی تھی اس طریقے سے پہلے اس کو درست پڑھیے. تا، اب اس پر دو زبر پڑھیے. دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن.
ایک سانس میں نہیں پڑھ دینا تن تن تن، آرام سے ایک سانس میں ایک تن تن تن۔ اب یہ تو ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے پر موٹا پڑھا جائے، اس کی پروننسیشن پر موٹی ہوگی تھک وائز، تو دو زبر تون۔ اب بعض لوگ تو کو تو پر کر لیتے ہیں جب پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کا تلفظ بنتا ہے دو زبر کے ساتھ تو پھر اس کی ادائیگی باریک کر دیتے ہیں، جیسے تو دو زبر تن۔ اب تن تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی تن، تو فرق کیا ہوا؟ یہ ہوگی لحن جلی، جو سبق نمبر 4 کے اندر ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ حروف قریب الصوت، ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا، تو یہ غلطی آپ کریں گے یہاں بھی۔ تو دو زیر تین، تو دو پیش تن تن تین تن۔ اچھا ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ جو آتی ہے وہ غننے کی ساؤنڈ پیدا کر دیتے ہیں، ایسے تن 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 زن زن زن، یہ غننے والی ساؤنڈ پیدا کریں۔ تو اس میں تنوین کے اندر آپ کو بولا میں نے کہ نون ساکن ہوتا ہے، تو جو ساکن چیز ہوتی ہے وہ حرکت میں نہیں ہوتی، وہ سائلنٹ لیٹر، سائلنٹ مطلب رکا ہوا ہے، اس کی ساؤنڈ رک جائے، تن تین تن۔ بعض لوگ اس تو کو ادا کرتے ایسے بھی کریں گے، تن تین تن، ایسی بھی ادائیگی کریں گے، تو یہ آواز جو ہے یہ بلا وجہ یہ آپ پیدا کر رہے ہیں، ایسی آوازیں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ درست پڑھیے اور کسی اچھے سے پڑھیے۔ آگے چلتے ہیں جی، زا سفیریہ لیٹر ہے، سی ٹی کی آواز آئے گی، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن، پیش پر ہونٹ گول، پیش ہونٹوں کی زن۔ ذال یہ سافٹ لیٹر ہے، یعنی کہ سی ٹی کی وسل نہیں آئے گی اس میں، ذال دو زبر ون۔ اب ذال کو جو پڑھنا ہے وہ 3 الف تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، ذال دو زیر زن، ذال دو پیش غن، غن زن غن۔ جی آگے وا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر موٹا پڑا جائے گا، زا ذال اور وا، ان تینوں کی ساؤنڈ آپس میں میچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں زا کی آواز بھی نہ آئے اور اس وا میں ذال کی آواز بھی نہ آئے، یعنی وا کو جب پڑھ لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا تلفظ بنتا ہے دو زبر کے ساتھ تو پھر ادائیگی غلط بنتی ہے۔ دیکھیں آپ جو غلط پڑھیں گے ویسے ہے، وا دو زبر زن، تو زن کی ساؤنڈ تو ذال کی ہے، زن۔ اگر آپ نے سی ٹی نکالی زن تو یہ زا کی ساؤنڈ ہے، تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ پر موٹا وتھ تھک وائس، ون ون زن ون، ون بھی نہیں کرنا، ون ہونٹ گول کر کے اس میں واؤ پیدا کر دے، ون، تو یہ ادائیگی آپ کو کرنی ہوگی، تھوڑی محنت کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کر یہ ادا ہو گیا، ایک دم سے نہیں۔ آگے وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون، ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئے۔ آگے سا سین اور صاد کی ادائیگی کے اندر فرق ہم نے کرنا ہے۔ سا سافٹ لیٹر ہے تو اس میں آواز جو ہے وہ سی ٹی کی نہیں آئے گی، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ بعض لوگ یہاں پر سا کو ادا کرتے ہوئے سا تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی میں جب سن کر کے پڑھتے ہیں پھر ادائیگی غلط بنتی ہے، سن بن دیتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، یہ سین کی آواز ہے۔ ہجے کرنے کے بعد ہم نے قرآن جو ہے وہ رواں پڑھنا ہے، تو رواں پڑھنے کے اندر اپنی روان، جس کو ہم روانی بولتے ہیں، تو رواں پڑھنا جو ہے وداؤٹ سپیلنگ، یہ درست فرمائیے گا۔ سین ہے، یہ سفیریہ لیٹر ہے، اس کی آواز میں سی ٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، سین دو زبر سن،
سین دو زیر سین سین دو پیش سن 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 صاد صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کی آواز پر موٹی ہوگی صاد دو زبر سن اب صاد بعض لوگ ایسے پڑھیں گے صاد آخر پر دال ساکن کا قلقلہ ہوتا ہے اس میں سبق نمبر 1 میں دیکھیے گا تو اس کو ادائیگی ایسی ہوگی یہ قلقلہ والا سبق نمبر 11 آئے گا تو آپ کو عرض کروں گا صاد دو زبر سن صاد دو زیر سن صاد دو پیش سن 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 دال دال اور ضاد کی ادائیگی میں فرق کرنا ہے دال دو زبر دن باریک پڑھا جائے گا دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 ضاد with thick voice because is مستعلیہ لیٹر ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر دن ضاد دو پیش دن ضن دن دن آگے کاف باریک ساؤنڈ کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 قوف مستعلیہ لیٹر with thick voice قوف دو زبر قن قوف دو زیر قن قوف دو پیش قن 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 ہا ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 بالوں کی ہا کی ساؤنڈ نہیں نکلتی ٹھیک ہے تو یہ سبق نمبر 3 میں بھی میں نے یہ ادائیگی کر کے بتائی ہے اس کی سبق نمبر 1 میں بھی ادائیگی تو اس کی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہا مڈل پارٹ آف تھروٹ ہا دو زبر ہن 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 ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان سمپل ساؤنڈ کوئی مشکل نہیں ہے ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 اس عین میڈل پارٹ آف تھروٹ حلق کے درمیان والے حصے سے عین دو زبر ان عین کو ایسے بھی ادا کرتے ہیں عین عین کر کے آ کی آواز نہیں آئے ڈائریکٹ آپ نے عین سے شروع کرنا ہے عین دو زیر عین عین دو پیش عن عن عین عن جی آگے خوا خوا جو ہے وہ ٹاپ پارٹ آف تھروٹ یعنی کہ حلق کے اوپر والے حصے سے خوا دو زبر خون خوا دو زیر خن خوا دو پیش خن 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 غین دو زبر غن بعض لوگ اس کو غین کو گاف کی آواز سے میچ کر دیتے ہیں گین گین یا غین کی پروننسیشن درست کریں گے غین
لیکن جب دو زبر پڑھ کر اس کا تلفظ بنتا ہے غین دو زبر گن، گن کون سی گن بھائی؟ ایئر گن، تو گن نہیں ہے یہ، غن ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے، جیسے وہ تو نا گن پوائنٹ گاف، تو وہ گن نہیں ہے یہ غن، غن جیسے خواد آ گئی وہی اسی جگہ سے حلق کے اوپر والے حصے سے، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ بعد ایسے ہیں جن کی پیش پر ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کے ہونٹ جو ہے یہ راؤنڈ شیپ میں نہیں ہوتے، گول نہیں ہوتے۔ اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ آپ کو عرض کروں، اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ الا ماشاء اللہ کوئی بہت درد رکھنے والا ہو تو وہی ایسا کرتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہوا ہے، مخارج کی جو ویڈیو جو بنائی ہوئی ہے میں نے سبق نمبر 1 کی، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو اپنے منہ کی جو ہے وہ شیپ اگر دیکھنی ہے کہ درست ہے یا نہیں ہے تو اپنے سامنے آئینہ رکھ لیجئے کہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے درست کر رہے ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتی، جب آئینے میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا میرے ہونٹ گول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، منہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا، یہ آپ کو وہاں سے پتا چلے گا۔ آگے پڑھتے ہیں، واو دو زبر ون، اور واو کو جب ادا کریں گے ہونٹ گول ہوں ہمارے، اور جب اس کی تلفظ بنیں گے تب بھی ہونٹ گول، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ یہ نون کی ادائیگی کے اندر بعض اوقات ناک میں آواز جاتی ہے اکثر کی، تو نون کے اندر غنہ آنی ہوتا ہے، یعنی آن کی آن ایک لمحے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی ساؤنڈ جو ہے ناک میں جائے گی، ادروائز ناک میں مکمل ساؤنڈ ساری نہیں جائے گی۔ نون منہ کو آپ تھوڑا سا زور لگا کے اس کو پڑھیں گے، نون اندر سے تھوڑی سی آواز، تو آپ کی نون کی آواز جو بالکل منہ سے نکلے گی، ناک سے نہیں نکلے گی، نون ایسے۔ اگر آپ پڑھیں گے سلو آواز نون نون تو پھر ناک میں۔ اس کا طریقہ جو میں نے سبق نمبر 1 کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نون کی ساؤنڈ کو کیسے جو ہے وہ نکالنا ہے آپ نے صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، را دو زبر رن، اب را کو جب ادا کرتے ہیں تو بعض لوگ وہ ایسے را، وہ کپ کپی بہت زیادہ ہو جاتی، ویبریشن مخرج پر اتنی نہیں ہونی چاہیے، اس کے جو ادائیگی ہے اس کے مخرج پر ہلکی سی کپ کپاہٹ ہوتی ہے، لیکن اتنی ساؤنڈ نہیں پیدا ہو جائے کہ موٹر سائیکل چلنا شروع ہو گیا شاید۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را
دو پیش رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا کو جب ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسی آواز ہوتی ہے یا یہ والی آواز یہ نہیں ہونی چاہیے بھائی یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون ابھی ماشاء اللہ عز و جل باران رحمت جو ہے یہ برس رہی ہے اور بادل بھی گرج رہے ہیں اور اسی ساؤنڈ کے اندر بیٹھ کر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. شاید آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ آواز بھی آ رہی ہو بارش پڑنے کی. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بارش ہماری باران رحمت بنائے, رحمت کی بارش ہو. آئیے اس سبق کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں وداؤٹ حجہ. اب جب وداؤٹ حجہ پڑھیں گے تو کوشش کیجئے کہ شروع سے ہی نہ پڑھیں, نیچے سے اوپر کو بھی آپ پڑھا کریں ایسے یون ین ین شن 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 جن 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 رون رن رن نن 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 لن 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 فن 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 ون 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 من 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 بن. تو اس طرح اس سبق کو آپ نیچے سے اوپر کو بھی پڑھیے اور اوپر سے نیچے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تن تین تن تون تین تون زن 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 رن رن رن. بس یہ کوشش کیجیے گا اس کے اندر غنہ نہ ہو جو آپ ادا کرتے ہیں زن 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 تن تین, یہ والی آوازیں جو ہے نا وہ نہ آئے. ون رن رن سن تن سن 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 سون سن سن دن 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 دون دن دون کن 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 قن 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 ہن 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 حن 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 ان 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 عن 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 خن 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 غن 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 بن 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 من 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 ون ہونٹ گول ون 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 فن 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 لن 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 نن 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 رن 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 جن 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 شن 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 ین ین یون. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 5 درست مخارج کے ساتھ. اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں, بلا تکلف پوچھیے, ضرور پوچھیے. اپنا قرآن درست کیجیے گا, دوسروں کو بھی ہمارے چینل کی ضرور دعوت دیجیے تاکہ لوگ درست مخارج سے قرآن پڑھ سکے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے جلدی سے اس کو فرمال بھی دیجیے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم نے اچھا سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, درست مخارج سے ہی قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.